تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں ابھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے آگے بڑھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہوئے، یعنی اس صف میں شامل ہو گئے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قریب تھی. تو سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا، جس طرح تالی بجتی ہے، اوپر سے مارا اس کو. لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو ختم کرنے سے پہلے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی تالیاں بند نہیں ہو رہی تو ادھر متوجہ ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ نماز کو جاری رکھیں، اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا. علامہ نے اس کا ذکر کیا کہ کس طرح اشارہ کیا. ابوبکر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر ٹھہرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے اور پھر الٹے پاؤں پیچھے آ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھا تو آپ آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر جب میں نے اشارہ کر دیا تھا تو تمہیں نماز پوری پڑھانے میں کیا چیز وہ مانع تھی؟ انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، جب نماز میں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو مرد سبحان اللہ کہے اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے. دیکھیں اصلاح کس طرح فرمائی، جو کام دیکھا جو غلط تھا تو اس کی وضاحت کر دی کہ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے. یہ جو تالیاں ہیں یہ عورتوں کے لیے، آپ لوگ سبحان اللہ کہ ابھی بھی اکثر جو امام سے کوئی خطا وغیرہ ہو جاتی تو کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور کوئی اللہ اکبر وغیرہ کہتا ہے، حالانکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات سبحان اللہ کہیں گے.